صحیح کیا، اسے غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ تو دیکھو یہ غیرت نہیں ہوتی، یہ جہالت ہے، سراسر یہ جہالت ہے۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں سے زیادہ نا اپنے بیٹوں پر توجہ دیں۔ تم بیٹے پیدا تو کر لیتے ہو لیکن بیٹوں کی پرورش نہیں کر پاتے، ان کو تربیت نہیں دے پاتے ہو۔ سب سے زیادہ تو لڑکوں کی تربیت کرنی چاہیے، لڑکوں کی پرورش ٹھیک سے کرنی چاہیے تاکہ وہ ایک عورت کو عورت سمجھے۔ تم عورت کے ہی پیٹ سے نکل کر کے عورت۔ السلام علیکم۔ تو جیسا کہ آپ لوگ سب کوئی دیکھ رہے ہیں، آج کل ثنا یوسف سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی زینت بنی ہوئی ہیں، سب ان کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں۔ مجھے لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں، کہنا کیا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ جو اب مر چکا ہے اس کے بارے میں بھی تم لوگ اتنی باتیں کر رہے ہو۔ یار کس کو تو چھوڑ دو، یہ پاکستانی عوام کی مجھے سمجھ ہی نہیں آتی، یہ لوگ چاہتے ہیں کیا، کرنا کیا چاہتے ہیں، بولنا کیا چاہتے ہیں۔ انہوں صرف اور صرف اپنا فائدہ نظر آتا ہے، ہر چیز میں یہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ انہیں لوگوں کے جینے سے، مرنے سے، خوش رہنے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے، جو سچ بات ہے۔ انہیں صرف ویوز کی اور ٹی آر پی کی، ریٹنگ کی فکر ہوتی ہے، تو دھڑا دھڑ سب اس کی پوسٹ لگائے جا رہے ہیں کہ ہاں بھائی چلو وائرل ہو رہی ہے، ہم بھی بناتے ہیں، ہم بھی بناتے ہیں، ہم بھی بناتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہاں اس بچی کو انصاف ملنا چاہیے۔ اس بچی کے ساتھ ہوا کیا، معصوم بچی ہے، ظاہر سی بات ہے 17 سال کی بچی ہے تو معصوم ہی ہوگی۔ ابھی اس نے اپنی زندگی کا سفر شروع ہی کیا تھا کہ بیچاری کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ گیا۔ لیکن اب آپ دیکھیں جو مر گئے ہیں پاکستانی عوام ایسے ہیں، کیا بولوں میں، اللہ معاف کرے کہ مرے ہوئے لوگوں کو بھی نہیں بخشتے۔ صحیح ہے، اب جو چلا گیا ہے اس دنیا سے، اس کی بھی ویڈیوز بنا بنا کے اس کی طرح طرح کی باتیں وائرل کر کے لوگوں کو کیا خوشی ملتی ہے، مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ صرف ویوز کے لیے، ٹی آر پی کے لیے، ریٹنگ کے لیے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، اس کی موت کا بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک معصوم بچی جو کہ صرف اور صرف 17 سال کی تھی، جس نے ابھی اپنی زندگی میں پروان چڑھانا شروع کیا تھا، یہ لوگ اس کو بھی نہیں بخش رہے ہیں، صرف اپنے ویوز کے لیے سب استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی پہلی لڑکی نہیں تھی، بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہیں، بہت ساری لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن آج تک کسی نے تو کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ بس چس لینے کے لیے یہ پاکستانی عوام جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ویڈیوز کو وائرل کرانے کے چکر میں لے دے کر کے الٹے سیدھے افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ جو مر گیا ہے، جو دنیا سے چلا گیا ہے، تم اس کے لیے دعائیں کرو، نہ کہ اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں پھیلاؤ۔ میں نے جب سنا تو میں نے بھی دیکھا ہے اس کا کانٹینٹ، کوئی بھی اس طرح کی واہیات اور فضول کانٹینٹ نہیں تھی اس کی، مطلب کہ اچھی ویڈیوز بناتی تھی، خوش مزاج لڑکی تھی، اللہ پاک مغفرت فرمائے اس کی۔ اور اس کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں وہ خدا را نہ کریں، کیونکہ دیکھیں جب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تو ہمیں صرف اور صرف اچھے الفاظوں میں یاد کرنا چاہیے اور برے الفاظوں میں یاد نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ کہتے ہیں مرنے والے کی اچھائیاں بیان کرو صرف، بس چاہے وہ جیسا بھی ہو۔ تو اگر ہمیں کوئی بات پتہ لگ بھی گئی ہے نا تو اسے پردہ پڑے رہنے دو۔ تمہارے پیٹ کا ہاضمہ کیوں نہیں اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہر بات اگلنی لازمی ہے؟ کل کو یہ آپ کی بہن بیٹیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تب آپ کیا کرو گے؟ آپ اسی طرح سے باتوں کو اچھالو گے؟ تو خدا را بات کو سمجھو۔ کوئی اس ماں سے پوچھے جس کی بچی چلی گئی، کوئی اس باپ سے پوچھے جس کی بیٹی چلی گئی۔ باپ تو بیٹیوں سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ کوئی اس کی فیملی سے پوچھے کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی، لیکن لوگوں کو یہاں پہ اپنی پڑی ہے، سب کو اپنی پڑی ہے، کوئی کسی کے بارے میں نہیں کچھ اچھا نہ سن سکتا ہے، نہ برا سن سکتا ہے، نہ اچھا دیکھ سکتا ہے، نہ اچھا کہہ سکتا ہے۔ بس لوگ صرف لوگوں کا مذاق اڑانا جانتے ہیں، کوئی کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ نہیں سکتا، اور اگر وہ مر بھی گیا ہے نا تو اس کی موت سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں ویوز مل جائے، ملینز میں ہمارے جو ہیں وہ ریٹنگ بڑھ جائیں۔ تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، بہت غلط بات ہے یہ۔ ایک بہت مشہور پوئٹ ہے سعادت حسن منٹو، تو انہوں نے ایک بات، ایک پوئٹری کہی تھی کہ عورت کو نا چاہے تم ساری دنیا کی عورتوں کو برقع پہنا دو، دنیا میں جتنی بھی عورتیں ہیں ساری دنیا کی عورتوں کو بھی برقع پہنا دو گے نا، تب بھی تمہیں حساب اپنی آنکھوں کا ہی دینا ہوگا۔
لوگ بس باتیں بنائیں گے، لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا اور وہ باتیں بناتے ہی رہیں گے۔ کوئی یہ بات نہیں کر رہا ہے کہ اس بچی کو انصاف ملنا چاہیے یا یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، سب اپنی اپنی بکواس ہی کر رہے ہیں، کوئی غلط کہہ رہا ہے کوئی صحیح کہہ رہا ہے۔ میں نے واقعی میں جب میں نے بھی دیکھا نا تو میں نے اس کے اکاؤنٹ جا کر کے چیک کیا ہے، تو جہاں پہ اس کے 1000 میں ویوز تھے وہاں پہ ملینز میں آ رہے ہیں۔ تو جسٹس فار ثنا صحیح کہہ رہے ہیں سب، انصاف ملنا چاہیے اس بچی کو، لیکن کچھ جاہل قسم کے لوگ ہیں نا جو کہہ رہے ہیں کہ بالکل صحیح کیا، ایسے غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ تو دیکھو یہ غیرت نہیں ہوتی، یہ جہالت ہے، سراسر یہ جہالت ہے۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں سے زیادہ نا اپنے بیٹوں پر توجہ دیں۔ تم بیٹے پیدا تو کر لیتے ہو لیکن بیٹوں کی پرورش نہیں کر پاتے، ان کو تربیت نہیں دے پاتے ہو۔ سب سے زیادہ تو لڑکوں کی تربیت کرنی چاہیے، لڑکوں کی پرورش ٹھیک سے کرنی چاہیے تاکہ وہ ایک عورت کو عورت سمجھے۔ تم عورت کے ہی پیٹ سے نکل کر کے عورت کو ہی خراب بول رہے ہو، تمہاری بہن نہیں ہے بیٹی نہیں ہے، کل کو تم شادی کرو گے تمہاری بیوی بھی تو ہوگی، تو عورت کے ہی صورت میں ہوگی نا، اور تم اسی عورت کو گندا بول رہے ہو۔ تم یہ دیکھو تم آئے کہاں سے، تم عورت کے ہی اندر سے آئے ہو نا، نہ کہ تم آسمان سے ٹپک گئے تھے۔ تو میں ایسی ماں کو، ایسے پیرنٹس کو بولوں گی کہ اپنے بچوں کی صحیح پرورش کرو۔ اگر تم پرورش نہیں کر سکتے تو اتنے بچے پیدا مت کرو کہ وہ بڑے ہو کر کے معصوم جانیں تباہ کریں، ہنستی کھیلتی مسکراتی زندگی تباہ کریں۔ کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کی جان لے لے۔ ہاں آپ تنقید کر سکتے ہیں کسی کو بھی، آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کا جو دل چاہے آپ وہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے ہیں۔ جان لینے اور جان دینے کا حق صرف اور صرف اللہ پاک کو ہے، وہ چاہے جب جس کی جان لے لے، جب چاہے جس کو زندگی بخش دے۔ یہ لوگوں کا کام نہیں ہے کسی کی جان لینا یا کسی کو اتنا ڈپریس کر دینا کہ وہ مرنے پر مجبور ہو جائے، کسی کو ٹارچر کرنا۔ یہ ٹاکسک لوگ پاکستان میں ہی بس پائے جانے والے نہیں ہیں، یہ ہر جگہ ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ کوئی پہلی لڑکی نہیں تھی، بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن کا آئے دن قتل ہوتا رہتا ہے، مرڈر ہوتا رہتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گی کہ بس لڑکیوں سے زیادہ اپنے بیٹوں کو تربیت دو تاکہ وہ انسان کو انسان سمجھیں، اپنی ملکیت نہ سمجھیں عورت کو۔ ہم کیسے معاشرے میں رہ رہے ہیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ جہاں پہ لوگ کسی کی موت کا بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہر طرف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ کسی کو یہ افسوس نہیں ہے کہ وہ مر گئی ہے، سب کو یہ ہے کہ ہمارے ویوز آ جائیں، ہم ویڈیو بنائیں اس پہ تاکہ ہمارے ویوز زیادہ سے زیادہ آئیں۔ تو کوئی بھی انصاف کی بات نہیں کر رہا ہے، سب اپنے اپنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ دنیا ہے جناب، یہاں پہ کسی کو کسی کے مرنے سے جینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں پہ لوگ اپنا ہی فائدہ دیکھتے ہیں۔ کوئی پوچھے جا کر کے ان کی ماں سے جس کی اولاد چلی گئی، جوان اولاد، صحیح ہے، جو ابھی جوانی کے سٹیج پہ قدم رکھا تھا، جس نے 17 سال کی ہوئی تھی، بس معصوم بچی ہی تھی، کتنے سارے خواب دیکھے ہوں گے اس کے ماں باپ نے اس کے لیے، اس کے باپ پر کیا گزر رہی ہوگی، جو کہ باپ اپنی ایک بیٹی سے کتنا محبت کرتا ہے، اس کی فیملی پر کیا گزر رہی ہوگی کہ ہنستی کھیلتی بچی جو کہ اتنا ہنستی مسکراتی رہتی تھی وہ آج ہمارے بیچ نہیں ہے جوان موت پر۔ تو ویسے ہی انسان اتنا افسردہ ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی تو اس نے دنیا دیکھنا تھا، اس کے کتنے سارے خواب ہوں گے، اور ایک جاہل انسان نے آ کر کے وہ تباہ کر دیا، اور تم لوگ جو ہے اس کو بڑھاوا دے رہے ہو کہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ میں کہتی ہوں خدا را ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، کیونکہ دنیا میں آپ بخش دیے جاؤ گے لیکن آخرت میں آپ نہیں بخشے جاؤ گے۔ کسی کی جان لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، آپ اس کی معافی نہیں ہے، آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی کی جان لو۔ خدا را بات کو سمجھیں، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، نہ کہ اس کی باتوں کو سوشل میڈیا پر اچھالیں۔ جو چلا گیا ہے وہ واپس تو نہیں آئے گا، لیکن میں یہی کہوں گی اسے انصاف ضرور ملنا چاہیے۔ اور بس یہاں کے لوگ جو ہیں نا بڑے ہی بے رحم ہیں اور بہت مطلبی لوگ ہیں، تو خدا را پرہیز کریں، کسی کی عزت نہ اچھالیں۔ آپ کے گھر میں بھی بہن بیٹیاں ہیں، اللہ پاک سب کی بہن بیٹیوں کی حفاظت کرے۔
اور انہیں محفوظ رکھے اور لوگوں کو ہدایت دے۔